السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آدم شمانی، آپ دیکھ رہے ہو ASP اردو ٹی وی۔ انسانی حقوق بانک کے سروے کے مطابق اس ماہ رواں جو یہ ماہ گزر گیا جون مہینے میں جو ہے 54 سے زائد جو ہے بلوچستان کے بلوچ لاپتہ کیے گئے ہیں ریاستی اداروں کی طرف سے۔ سروے کی رپورٹ میں آپ تک پڑھ کے شیئر کرتا ہوں۔ بلوچستان میں نیشنل موومنٹ انسانی حقوق کے ادارے پاک نے اس ماہ جون بلوچستان میں تسلسل جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جون 2024 کی تحقیقات رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 12 مختلف اضلاع سے پاکستانی فوج نے 45 افراد کو حراست میں لے کر جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک نوجوان نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ بسنی میں جبری لاپتہ بہادر بشیر کے فیملی پر پاکستانی فوج نے تشدد کیا۔ پاک نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ 20 سالہ عقیل احمد اور سکنہ ملائی بازار تربت نے 20 جون 2024 میں خودکشی کر کے اپنے زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ڈیٹا بتائے ہوئے پورے خطے میں سب سے کم خودکشیاں بلوچستان میں ہوتی تھی۔ سالوں سال کوئی انسان خودکشی کرتا تھا، لیکن مجموعی طور پر بلوچستان اس مسئلے میں محفوظ تھا۔ لیکن فوجی آپریشن اور انسانی حقوق کے مسلسل خلاف ورزیوں سے بلوچستان میں خصوصی مکران میں خودکشیاں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ خودکشی کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں آئے اس کے ایک دائرہ جائز کر لیں۔ عقیل احمد کے خودکشی عقیل احمد کو 2 مرتبہ پاکستانی فوج نے گمشدہ کیا اور گمشدہ کرنے کا نشانہ بنایا۔ جبری گمشدگی کے دوران فوج نے اپنے خفیہ ٹارچر سیلوں میں اس نوجوان پر بہیمانہ تشدد کیا۔ وہ جب دوسری مرتبہ بازیاب ہوئے تو جسمانی اور ذہنی صحت تباہ ہو چکا تھا، اسی لیے زندگی جینا مشکل امر بن چکا تھا۔ انہوں نے اپنے مشکلات کا حل اپنے زندگی کے خاتمے کی صورت میں کیا۔ یہ صرف عقیل احمد کا فیصلہ نہیں بلکہ آج بلوچستان میں ایسے ہزاروں موجود ہیں۔ صرف مکران میں حالیہ چند مہینوں میں متعدد خودکشی کی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی فوج اور شفاقیت تشدد جبری گمشدگی کا نشانہ بن چکے تھے۔ 21ویں صدی میں آغاز کے ساتھ بلوچستان میں پاکستانی فوج کارروائیاں شروع کی۔ پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے شفاقیت سے نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور بلکہ لوگوں کو نفسیاتی پر گہری اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کا صرف ایک ہی مظہر ہے، نوجوان کو خودکشیوں کی صورت میں رونما ہو رہی ہے۔ پاک نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان کے ادارے پاک نے بلوچستان کے حالات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایک معروف ماہر نفسیات رابطہ کیا، انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے ملاحظہ کیا پیشی خدمت ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق اس وقت بلوچستان میں PTD وہاں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں میں جبری گمشدگی، تشدد اور تشکیل کے ساتھ جاری فوجی آپریشن و بربریت کے واقعات کے باعث لوگوں میں PTD عام ہو چکا ہے۔ اس آرزو میں مبتلا افراد کے ذہن میں بار بار خوفناک تجزیے اور تازہ رہتے ہیں۔ انہوں نے خوف لمحہ دامن گیری رہتا ہے کہ وہ واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو جائے۔
اس عارضی مبتلا میں افراد کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ 2 ڈپریشن بلوچستان میں اب ڈپریشن عام بیماریوں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ خودکشی کے واقعات کے وجوہات میں ایک عام وجہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ ہے۔ ڈپریشن ناامید اور بے بسی کا احساس لوگوں کو خودکشی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے عقیل احمد جیسے بہت لوگوں بازیاب ہونے کے بعد اپنے زندگیوں کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ 3 ترائی اور خوف کی مسلسل فوجی جارحیت سے لوگوں میں انتلائی اور مشکل خوف عام ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں ہر تیسرا خاندان فوجی بربریت کسی نہ کسی قسم کی متاثر ہے۔ وجہ لوگوں میں مستقبل خوف پایا جاتا ہے، جبکہ انہوں اپنے پیاروں کو اٹھا لینا جائے گا، فوج انہیں تشدد کا نشانہ بنائے گا۔ 2 ماورا عدالت قتل بلوچستان میں ماورا عدالت قتل مختلف صورتوں میں جاری ہے۔ ایک جانب پاکستانی فوج لوگوں کو خصوصاً نوجوان اور کو اٹھا کر ٹارچر سیلوں میں اذیت دے کر قتل کر رہے ہیں، ان کے لاشیں پھینکتا ہے۔ یہ صفاقانہ عمل گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلسل جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستانی فوج نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں چور، ڈاکو اور رہزنوں، منشیات فروشوں، لینڈ گریبر، لینڈ مافیا اور آدی مجرموں پر مشتمل مسلح چھٹی ہوئی، جنہوں نے بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کیا جا رہا ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ پاکستان فوج کے اعلی کار ہیں، جنہوں نے بلوچ قوم پرستوں کے خلاف مختلف واقعات پر مختلف صورتوں میں فوج استعمال کرتا ہے۔ یہ مسلح جتھے کسی قاعدے قانون کے پابند نہیں ہیں۔ یہ لوٹ مار، چوری چکاری، لوگوں کو گرفتار کرنے میں فوج کی معاونت یا خود کو اغوا کر کے فوج کے حوالے کر کے علاقے میں یہ خوف فوج کو کہتے ہیں۔ ہر قوم پرست اور انسانی حقوق کے کارکنان کو ماورا عدالت قتل کرتے ہیں۔ اسی طرح جون میں پاکستانی فوج کے حمایت یافتہ مسلح جتھے ضلع کیچ کے علاقے میں ہوشاب سے نوید لال نامی نوجوان کو جبری لاپتہ کرنے کے بعد ان کی گولیوں سے چھلنی ہوئی لاش ضلع پنجگور میں پھینک دی گئی۔ اس طرح 13 جون میں 2024 پنجگور میں ایک اور واقعہ میں ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے عبدالباسط بلوچ کو سکنہ کھاران کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر میں موجود عبدالباسط کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور ان کے اہلیہ ذکیہ بلوچ کو زخمی کر دیا۔ اس طرح کے کارروائیوں تسلسل سے جاری ہے۔ 3 جبری لاپتہ کے بلوچستان میں احتجاجی دھرنے اور مظاہرے بلوچستان کے مکران ڈویژن کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز ماورا عدالت قتل کارروائیاں اور جبری گمشدگی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن شروع ہونے والے احتجاجی دھرنے میں تاحال تربت کے شہر میں ڈپٹی کمشنر دفتر کے سامنے دھرنے کو مشکل میں 14 سے، جبکہ ساحلی علاقوں سے پشنی سے جبری لاپتہ بلوچ طالب علم بہادر بشیر اور ان کے لواحقین نے 2 مرتبہ کوسٹل ہائی وے کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس ماہ جون میں شدید تپتے ہوئے دھوپ اور سخت گرمی کے باوجود جبری لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کی حفاظت اور بازیابی کے لیے ملکی اداروں سے مطالبہ کرتے رہے انہیں عدالتوں کے سامنے پیش کر ان کا مقدمہ چلایا جائے اور ان کے سامنے جو لایا جائے۔ ایک جانب
لوگ بے بسی کی تصویر بن رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو دوسری جانب لوگوں کے ماورا عدالت قتل اور جبری گمشدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ان احتجاجوں کے شرکا خصوصاً تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر احتجاج ختم نہ کیا گیا تو سنگین نتائج کے لیے تیار رہیں۔ بلوچستان میں پاکستانی فوج کی جانب سے سنگین نتائج کا مطلب یا تو قتل ہوتا ہے یا تو طویل جبری گمشدگی۔ پاک نے اپنے رپورٹ کے آخر میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کی تفصیلات جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کیچ سے 17 آوران سے 15 خوزدار سے 3 ڈیرہ بگٹی سے 9 بارکان سے 2 سرگودا پنجاب سے 2 سبی سے 1 ڈیرہ غازی خان سے 2 چاگی سے 1 گوادر سے 4 کاران سے 2 مصدوم سے 6 افراد پاکستانی فورسز نے معمول کے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس سلسلے کے حوالے سے ابھی ماہرین بلوچ نے ایک یکجہتی کمیٹی کے بنیاد پر راجی مچی کے نام پہ ایک جو ہے جلسے کا انعقاد کیا۔ ان میں بلوچوں کو مدعو کیا کہ آئیں بلوچ یکجا ہو کر اپنے جو ہے بلوچ بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان آدم شبانی کو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔